آپ کو کل تک مہلت دے رہا ہوں، میں صبح تک مہلت دے رہا ہوں، 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کا اعلان کر دے۔ مذاکرات کلیتاً ختم ہو چکے ہیں، پی ایم ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر قبضہ کر لیا ہے۔ میں پہنوں گا یا نواز شریف صاحب آپ کا اقتدار پہنے گا؟ نواز شریف اور شہباز شریف برطرف نہیں ہوتے تو آگے کوئی بات نہیں ہوگی، بات برطرف ہونے پر نہیں، اب بات شریف برادران کی پھانسی پر ہے۔ دمادم مسکل اندر ہوگا، دمادم مسکل اندر ہوگا، سینہ دیکھ ننگا ہے، کبھی بولٹ پروف میں جیکٹ نہیں پہنتا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ آپ سب کو اب اجازت ہے اپنا سامان باندھیں۔ السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی۔ ناظرین، آج سانحہ کوئٹہ کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ بے حس یادداشت پر ذرا زور دیجیے۔ جسٹس قاضی عیسیٰ فائز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن نے 50 نکاتی فائنڈنگز اور 80 نکاتی تجاویز پر مبنی رپورٹ پیش کی تھی۔ رپورٹ کے چیدہ فائنڈنگز تھیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں ناکام ہوئی ہیں۔ وزیر داخلہ نیکٹا کے فیصلوں کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ جند اللہ کو دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کے باوجود کالعدم قرار نہیں دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا احمد لدھیانوی کی تنظیم کے اسلام آباد میں جلسے کو حرج نہ سمجھنا ملکی قوانین کی توہین سمجھی گئی۔ رپورٹ میں پیش کیے گئے ریکمنڈیشن سفارشات میں یہ بھی کہا گیا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، نیکٹا ایکٹ اور دوسرے قوانین پر عمل درآمد ممکن بنا کر کالعدم تنظیموں پر فوری پابندی عائد کر دی جائے اور ان تنظیموں کی لسٹ اردو اور انگریزی زبان میں وزارت داخلہ اور دوسرے متعلقہ اداروں کی ویب سائٹس پر رکھی جائے۔ گو کہ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان نے عدالتی کمیشن کی اس رپورٹ کو عدالت عظمیٰ سے خفیہ رکھنے کی استدعا کی تھی، تب بھی عدالت کے ریمارکس تھے کہ اس نظام میں ہمیشہ بڑے سانحات کے بعد بننے والی کمیشن رپورٹس کو پنہا رکھا گیا اور ذمہ داران کبھی انجام تک نہیں پہنچے، سو اس رپورٹ کو عوام تک پہنچایا جائے۔ مگر سوال یہ کہ عدالت کے اس فیصلے سے بھی بدلا کیا؟ وزیر داخلہ کی جواب میں ایک دھواں دار تقریر کے بعد رپورٹ کے کون سے حصے پر اور کتنا عمل ہوا ہے، اور شاید جواب آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر بھی ہے کہ جماعت الدعوہ 2018 کے انتخابات میں حصہ دار ہوگی۔ پھر انڈر آبزرویشن تنظیمیں ہوں یا کالعدم تنظیموں پر فوری پابندی کی بات ہو اور فہرستوں کا اجرا ہو، یہ سب کچھ کیا اللہ عالم ہسٹورین یعنی کہ مورخ ہمارے بعض عدالتی، سیاسی اور عسکری فیصلوں کو کیا نام دے گا؟ خود سوچئے، خود فریبی سے تعبیر کیے جائیں گے، خود غرضی، یا پھر ضرورت سے ماخوذ ہوں گے؟ نظام کی درستگی کے نام پر ہمارے منصفوں نے زبردستی اقتدار پر قابض آمروں کے اقدام برحق دیے، سو آئین کی اپنے تئیں تشریحات ہوئیں۔ ہمارے جوانوں نے بیرکوں سے نکل کر ایوانوں کی حفاظت اپنے ذمہ لی اور منتخب نمائندوں نے سیاسی نظام سے بڑھ کر اپنی سیاست کی خدمت میں وہ مار کے سر انجام دیے کہ تاریخ دنگ رہ گئی۔ آج میاں صاحب فرما رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا معاملہ نااہلی تک نہیں چاہیے تھا۔ بہت خوب، اپنا گریباں چاک ہوا تو سمجھ آیا کہ عدالتی فیصلوں میں سکم کیا ہیں۔ یہی میاں صاحب تھے کہ جنہیں گیلانی صاحب کو گھر بھیجنے کی بے چینی عدالت سے زیادہ تھی۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا، اس قوم نے یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر رول آف لا کی جنگ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے یہ کرپشن کو ختم کرنے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو تحفظ دینے کی جنگ ہے، سپریم کورٹ کو بچانے کی جنگ ہے۔ کمر کسے اپنی، اٹھے، نواز شریف کے ساتھ مل کر مارچ کرے، آئے مل کر پاکستان میں ایسا انقلاب برپا کریں کہ آئندہ کبھی اس طرح کے غاصب حکمران دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا۔ میں اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو، اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو۔
कल तक आइन में शेख 62 और 63 में तरमीम पीपल्स पार्टी की तरजीह अव्वल, तहरीक इंसाफ के लिए शिकें ही गैर ज़रूरी और मुस्लिम लीग नून इन शिकों की मनोअन रहने की मुतमन्नी थी। अब सियासत के पहलू बदले तो तरजीहात भी यू टर्न पर हैं। 62-63 के मामले पर पीपल्स पार्टी खामोश, तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन शिकें और मुस्लिम लीग नून इन शिकों में यकसर तब्दीली की ख्वाहां है। मुशर्रफ ने आइन की शिक नंबर 6 की खिलाफ वर्जी में आइन तोड़ा, तहरीक इंसाफ सकते में थी। आज मियां साहब ने अदालती फैसले पर शिकवा क्या किया, इमरान खान को गद्दारी की ये शिक बड़ी शिद्दत से याद आ गई। ये क्या लोगों को पैगाम लेके जाएंगे? पाकिस्तान का रुख सीधा करना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बड़ा हाथ हिलाता जाए जी, मैंने बड़ा कोई मार्का मारा है। हम पुरअमन तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं तो तुम्हें कपकपी तारी हो गई है। कोई एनआरओ नहीं मिलने लगा। मियां नवाज शरीफ का ये सफर एक आम सा सियासी सफर नहीं है। कारोनामा आपका क्या है जो आप जीटी रोड पे जा रहे हैं? उनके लिए चौथी बार बनना इतना अहम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी अटैक कर रहे हैं कि वो भी साजिश है? साजिशें होनी है तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? हम कोई महादराई करने के मूड में नहीं है। प्रेशर डालेंगे तो कोई नैब से बच जाएंगे। भाई हम किसी अदारे को दबाव नहीं लाना चाहते। खुलेआम कह रहे हैं कि हम अदलिया का फैसला नहीं मानते। हमने उस फैसले पर अमल कर दिया है। आपके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उस शाख को काट रहे हो जिस शाख पे बैठे हो। लेट्स स्पीक अ लिटिल अबाउट कंटेनर पॉलिटिक्स। नाज़रीन, अब कंटेनर की सियासत का दायरा भी बढ़ चुका है। नाकिद और हामी सब कंटेनर को बतौर पावर शो इस्तेमाल करेंगे। कल तक हमदर्दी और सियासी शहीद का कार्ड पीपल्स पार्टी बड़े भरम से खेल रही थी। आज मियां साहब तीसरी बार इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के सियासी शहादत के पत्ते को आजमाएंगे। हामियों का गुमान है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब नज़रबंदी के बाद रिहा हुए तो अवाम के एक बड़े हजूम ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया था और बहुत मुमकिन है कि कल वैसा ही हजूम अदालती फैसले को रद्द करता हुआ साबिक वज़ीर आज़म के हम कदम हो जाए। कल का दिन मियां साहब की सियासत का अहम तरीन दिन है और गो कि उनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं, लेकिन सियासी सरगर्मी का हक वो ज़रूर रखते हैं और ये फैसला भी सियासत की खिदमत में हुआ है कि इस मुहिम जोई का खर्च वफाकी खजाना उठाए। मोहरख यहाँ भी शायद अल्फाज की कशमकश से गुजरेगा। एक वक्फा लेने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराए दूँ, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आज मौजूद हैं और इसलिए कि जो सियासी जमातों के सियासी बयानिए हैं वो तो आप समझ गए, वो तो आप सुन रहे हैं पिछले 48 घंटों से, लेकिन वो लोग जो जानते हैं असल खबरें, जो तज्जिया पेश करना चाहेंगे आपकी तरफ कि होने क्या जा रहा है अगले 24, 48, 72 घंटों में, मोर लाइकली हामिद मीर साहब, मोहम्मद मालिक साहब, मुशर्रफ ज़ैदी, आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वेरी स्मॉल ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, हमारे साथ हैं मोहम्मद मालिक साहब, मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हामिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा सर, एक तो अभी खबर आई है, पहले तो NA 120 के हवाले से खबर आ रही है कि शायद बेगम कुलसूम नवाज़ या मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को उतारेंगे NA 120 में। उसकी तस्दीक नहीं हुई, मगर अभी जो खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब को अब PMLN का सदर बनाया जाएगा, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नेपोटिस्टिक डिसग्रेस कहें इसे या बेहतरीन सियासत कहें या बेहतरीन स्ट्रैटेजी कहें अपने आप को जमात को मुनज़्ज़म रखने के लिए, किस तरह देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक NA 120 का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि अगर बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की सेहत इजाज़त देती है तो वो वहाँ पे बहुत अच्छी उम्मीदवार साबित हो सकती हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनके ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंस होंगे तो उनको ज़्यादा तवज्जो उन रेफरेंसों पे देनी चाहिए, उनको अपने आप को वहाँ पे डिफेंड करने पे तवज्जो देनी चाहिए, उनको NA 120 के इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेगम कुलसूम नवाज़ अगर वहाँ से इलेक्शन लड़ सकती हैं तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का मामला है तो ये मसला जो है इस पर कल नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि मोर और लेस ये फ़ैसला हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब में ही रहेंगे। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मैंने पूछा कि क्या ये पक्का हो गया, फ़ैसला हो गया कि आप ही रहेंगे अगले 10 महीने के लिए वज़ीर आज़म, तो उन्होंने कोई कैटेगोरिक स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि जो पार्टी मुझे कहेगी मैं वही करूँगा। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर की तरफ गामज़न है। लाहौर जाने के बाद वो रायविंड में चले जाएंगे, काफ़ी दिन वहाँ पर बैठेंगे।
تو آہستہ آہستہ یہ جو اس وقت ایک جوش ہے, ایک جو ولولہ نظر آ رہا ہے آپ کو پی ایم ایل این کے رینکس میں, یہ آہستہ آہستہ مان پڑے گا. اور پھر جو ہے پی ایم ایل این کو ضرورت پڑے گی کہ پارٹی کو بھی برقرار رکھا جائے, پارٹی کو بھی قائم رکھا جائے, اور الیکشن بھی قریب آ رہا ہے تو شہباز شریف صاحب کی ضرورت بڑھ جائے گی. اسی لیے اب شہباز شریف صاحب کو نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کی صدارت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, بلکہ آج نواز شریف صاحب کو ان کے کچھ جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں 45 دن کے بعد ان کو یہاں پہ واپس لے آئیں, آپ وزیر اعظم ہی بنا دیں, تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. تو یہ جو ابھی تک NA-120 کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کلثوم نواز صاحبہ الیکشن لڑیں گی یا کوئی اور لڑے گا, تو یہ ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک کلثوم نواز صاحبہ کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تو اچھا کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں ہے, مگر کوئکلی میر صاحب مجھے بتائیے کہ اگر بیگم کلثوم نوازی میدان میں اترتی ہیں اور جیت جاتی ہیں, سو آر وی لوکنگ ایٹ ہر ایز این ایکس پرائم منسٹر؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اگر بیگم کلثوم نواز الیکشن لڑتی ہیں اور جیت جاتی ہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بڑی میجورٹی سے جیتیں گی. وہ بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے الیکشن لڑنے سے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ سیاسی فائدہ ہوگا. شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, یہ سارے ان کی سیاسی مہم میں بہت بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. لیکن ایک اس میں یہ آپ ضرور چیز کا خیال رکھیں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ پچھلے کافی عرصے سے بیمار ہیں, لیکن اگر بیماری کے باوجود وہ میدان میں اترتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لاہور کے لوگ جو ہیں وہ جو 1999 سے لے کے 2000 کے اینڈ تک انہوں نے جو سال 1.5 سال پرویز مشرف کی آمریت کا بہت جرأت اور بہادری سے مقابلہ کیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس دور کی یاد کو تازہ کر دیں. اچھا مالک صاحب, آپ کا کیا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈو یو اگری ود ہم کہ اگر بیگم کلثوم نواز کو اتارا گیا تو بہترین انتخاب ہوگا, بہترین چوائس آف کینڈیڈیٹ ہوگی؟ میرا خیال ہے جی دو بڑے فیصلے وہ یہ نہیں ہے کہ 120 میں کون لڑتا ہے, بلکہ ان فیصلوں کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا 120 میں کون لڑے گا. ایک وہی جیسے حامد نے کہا پریزیڈنسی آف پارٹی, اور اس سے بھی بڑا کہ الیکشن میں پرائم منسٹر کے کیا شہباز شریف واپس آتے یا نہیں آتے. مجھے لاجک سمجھ نہیں آتی کلثوم نواز صاحبہ کیا الیکشن لڑوانے کی. I'll tell you why quickly. دو ریزنز. کیا پی ایم ایل این اتنی انکمفرٹیبل ہے یا انشور ہے, اس کا میسج یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر کی سیٹ سوائے بیگم صاحبہ کے ان سے سنبھالی نہیں جائے گی؟ کیا وہ اتنا خوفزدہ ہو گئے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی. اور اگر انہوں نے الیکشن لڑ کے ایک آرڈنری ایم این اے بننا ہے تو میرا خیال ہے پی ایم ایل این اس کو اس قابل ہونا چاہیے, اور یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ اس کو اپنی پرائم منسٹر کی سیٹ ریٹین کرنے کے لیے ان کی بیگم صاحبہ کی کرچز کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی کو شوڈ بی ایبل کہ وہ کرے. بہرحال آپٹکس کی اور بات ہے. نہیں, میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہی. ایک سے مالک, میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہی. ایور ہرڈ آف ڈائناسٹک پالیٹکس میں جس طرح میں نے کہا, از دس نیپوٹزم ایٹ اٹس ورسٹ؟ نہیں, میں جو آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بات ڈائناسٹک پالیٹکس کی نہیں ہے. اگر آپ امریکن کانگریس بھی دیکھیں تو تقریباً 38% اس میں گھر جو ممبرز ہیں وہ ٹریڈیشنل فیملیز کے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے, ایک خاندان میں ڈاکٹر ہے, سارے ڈاکٹر بنتے ہیں, بزنس مین بزنس بنتے ہیں, فوج میں جاتے ہیں تو وہ خاندانوں کی ٹریڈیشن ہوتی ہے. پالیٹکس از آلسو لائک دیٹ. آپ جس ماحول میں اٹھتے ہیں اسی ماحول میں رنگے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ میرٹ پہ آئیں, اگر آپ پروسیس میں آئیں. ابھی بات کی تھی حامد نے, اگر لیٹ سے فار ایگزامپل شہباز شریف کی ہم بات کریں, اگر پی ایم ایل این کو ریپلیسمنٹ دینی ہے نواز شریف کی, مجھے اس سے زیادہ ایکسپیرینس پی ایم ایل این کا بندہ بتا دیں جو آدھے پاکستان جتنا صوبہ چلا رہا ہے, جو سب موسٹ پاپولر چونسا ہے, سب سے ڈیولپمنٹ ہے, ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ ہے. اگر آپ نے پی ایم ایل کے اندر سے بھی آپ کوئی بندہ پک کرنا ہوگا, ان کا نام محمد نواز شریف نہ ہوتا, بشیر ہوتا, تو پھر محمد بشیر پہ آپ کو کیوں اعتراض ہوتا؟ بیکاز ہی از ڈیمانسٹریبل ٹریک ریکارڈ. تو اس لیے ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات ایسی کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہاں اگر بیگم کلثوم نواز رن کرتی ہیں یا فار ایگزامپل اگر مریم کو آپ رن کرواتے ہیں, دیٹ میرے لیے ڈائناسٹک ہے. بیگم کلثوم نواز نے اپنے سپرز ارن کیے ہیں, انہوں نے موومنٹ چلائی, انہوں نے کیا, ان کا بالکل وہ میں ڈائناسٹک میں نہیں گنوں گا, بیکاز شی ہیز پرووڈ آن میٹل اور ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ. کوئی اور اگر بچہ آتا ہے میں اس کو کہوں گا ہاں ڈائناسٹک ہے ڈیفینیٹلی. اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر بھی ہمیں فرق کرنا پڑے گا. لیکن میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ ایشوز وہ یہ ہیں کہ آج کل جو پی ایم ایل این کی اگریسو پالیٹکس ہوئی ہے, یقین مانیے جو یہ اسٹیٹمنٹ, میں تو اس وقت حیران ہوں جب فارمر پرائم منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ کروڑوں لوگ ووٹ دیتے ہیں
اور 5 آدمی جو سے ہیں وہ اس کو کیسے سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں اس پہ نہیں آپ کو تعجب ہوا کہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا, صرف جواز گھڑا جا رہا تھا, ڈھونڈا جا رہا تھا, بہت دونوں چیزوں. اب دیکھیں امریکہ پوری دنیا میں حکمرانی کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. وہاں پہ بھی صرف 9 ایسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں کے پریزیڈنٹ کو کیا ہر چیز الٹی نیچی کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ آپ عدوی تعداد کی بات نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس 4 جج ہیں یا 3 جج ہیں. اگر ایک جج بھی ہے, ایک قاضی بھی ہے, تو وہ عہدے کی اور انٹیگریٹی کی اور انسٹیٹیوشن کی بات ہے. ہمارا یہی مسئلہ آ رہا ہے, ہم ہر چیز کو عدوی میں گنتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. آج مسلم لیگ عمران خان صاحب نے نکالے لوگ دھرنے میں, انہوں نے کہا بس میرا ہی حق ہے, میں نے 2 لاکھ بندہ بقول ان کے نکال لیا. اب ان کا حق اس پہ نہیں بن جائے گا. مسلم لیگ کہے گی کہ یہ ہم ہیں. کل کو ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی جماعت الدعوہ یا کوئی اور اٹھا کے اگر 1 لاکھ بندہ کلاشنکوف والا اٹھا کے سڑکوں پہ لے آئے, پھر اس کا حق تو سب سے زیادہ ہے, بیکاز اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. نہیں تو آپ دیکھیں بھی قادری صاحب کے رپورٹس کتنے نکلتے ہیں. اسٹریٹ پاور ریپلیس نہیں کر سکتی پاور آف جو اتھارٹی ہے آپ کو اخلاقیات کی اور لا کی. یہ رول سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کو اس پہ خیال رکھنا چاہیے. 3 ٹائم کے وزیر اعظم ہے کہ خدا را یہ مت جسٹیفائی کریں کہ شو آف پاور آن دا اسٹریٹ. اچھا آج انہیں بہرحال کہا کہ یہ شو آف پاور نہیں ہے, مگر آئی تھنک ون شوڈ اگری بائی اینڈ لارج مشرف کہ یہ جماعت کے لیے بھی بڑا ضروری ہے جو وہ کر رہے ہیں. جب نہیں کوئی پروٹیسٹ ہوئی, ریلیز ہوئی, کوئی احتجاج نہیں ہوا اس فیصلے کے بعد, بائی اینڈ لارج آپ نے دیکھا ہے ملک میں قبول ہوا, بلکہ مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں, اس کو سراہا گیا. تو مجھے لگتا ہے ایک دھچکا ضرور پڑا جماعت کو, بحیثیت جماعت کو, کہ بھئی یہ کدھر ہیں وہ ریلیز, وہ احتجاج, وہ تو آئی تھنک بحیثیت جماعت بھی وہ چاہیں گے دکھانا کہ بھی ہم منظم ہیں, ہم تگڑے ہیں اپنی اس جی ٹی روڈ سے گزرنا. مگر اگین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بات ہو رہی ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کی یا نیپوٹزم کی یا کس کو اتارا جا رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ ایز آف رائٹ ناؤ اس سے زیادہ بڑا فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کے لیے, اپنی یہ فیصلے ان کی لیگسی کے اوپر متاثر ہوں گے, یو تھنک؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف اور صرف ایک کنسرن ہونا چاہیے نواز شریف کو, اور وہ یہ کہ ان کو کس طرح یاد کیا جائے گا اس ملک میں, یا ایسے کہ وہ ایک بہت ہی ریزیلینٹ اور دیر پا انڈیورنس والے سیاستدان تھے جنہوں نے ہر طرح کی مشکل کا سامنا کیا اور اس کو اوورکم کیا, اور جمہوری اداروں میں جس میں ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے ان کو تگڑا اور مضبوط کیا. کیونکہ ابھی تک ان کا جو ریکارڈ ہے جوڈیشری کے ساتھ, ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی سٹارمنگ ہوئی تھی, وہ وزیر اعظم تھے, لیکن سیاست میں جہاں تک مجھے سمجھے لوگوں کی میموریز بڑی شارٹ ہوتی ہیں. تو جو میر صاحب نے کہا کہ 99 میں جو بیگم کلثوم نواز نے کیا, یہ بھی یاد رکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں جو پہلی دفعہ ووٹ دینے والے بچے ہوں گے پاکستان میں 18 سال کے, وہ 1999 میں پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ 2000 میں پیدا ہوئے تھے. میننگ ٹو سے کہ ان کی میموری کلثوم نواز کی ہیروئزم کی بالکل نہیں ہے. ان کی میموری یہ اگر کوئی ہے پی ایم ایل نون سے منسلک, تو یا تو وہ پیناما پیپرز کی ہے یا وہ میٹروز اور بائی پاسز اور لیپ ٹاپس کی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے. آپ نے یہ جو نوسٹیلجیا ہے نا ہمارا کہ 99 میں کیا ہوا, 93 میں کیا ہوا, ان کو کس نے کب نکالا, یہ میرے اور آپ کے جیسے لوگ جن کا کام ہی یہ, ہمیں تو یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. لیکن جو ووٹر جی ٹی روڈ سے جاتے ہوئے کیمپین کا کک سٹارٹ ہے نا, وہ مجھے بتائیں وہ پرندے جنہوں نے اب ہوا کا رخ دیکھ کے جی ٹی روڈ کا ووٹر جو ہے انہوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا, فیصلے کرنے ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا. لیکن آج وزیر اعظم کچھ جرنلسٹ سے اور کالم رائٹر سے ملے, اس میں ہم بھی ایگزیکٹلی. تو آج بڑا واضح تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سول ملٹری ڈیبیٹ ہو, اور جو ارادوں کے درمیان جو کشمکش ہے یا جو فرکشن ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو, اور یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہو کہ یہاں پہ سویلین حکمرانی ہونی چاہیے. اچھا اصولاً تو کوئی پاکستانی انکلوڈنگ فوج جو ہے اس سے اختلاف نہیں کرتے, لیکن اصل جو آپ کہہ رہی ہیں نا جی ٹی روڈ پہ کیمپیننگ جو شروع کر رہے ہیں, جی ٹی روڈ کا ووٹر جو ہے وہ موٹی موٹی کتابیں یا وہ انسٹیٹیوشنل ڈائنامکس کی بیسس پہ ووٹ نہیں دیتا. وہ پریگمیٹک ووٹر ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ کون کرائے گا. وہ دیکھتا ہے کہ اگر شریف برادران جو ہیں وہ بہت سارا فائدہ کرا سکتے ہیں, ان کے علاقوں کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں, ان کے لیے آمدن کے معاش کے ذرائع بڑھا سکتے ہیں, وہ ان کو ووٹ دیں گے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, تو وہ اس ڈیبیٹ میں کہ سول ملٹری میں کیا مطلب جو ہے تضاد ہے اور یہ فرکشن کس طرح, دس از ناٹ اے ڈیبیٹ. یہ کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ,
اوپینین رائٹرز کالم رائٹرز کا بڑا کا نعرہ جو لگایا تھا 2013 میں خان کو، وہ دیہی علاقوں میں ریزونیٹ نہیں کیا. مگر جسٹ فار اے سیکنڈ مجھے تعجب ہے امیر صاحب کہ یہ سویلین بالادستی تو یاد آ گئی، مگر آپ دیکھیے آج 1 ایئر اینیورسری ہے آپ کے کوئٹہ کے سانحے کے حوالے سے. کہاں گئی جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کی رپورٹ؟ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، ابھی بھی بینچ بیٹھ رہا ہے عمل درآمد کا، اور وہ یہی نالا ہیں، یہی دکھی ہیں کہ بھئی کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے اوپر. پھر آج پھر جسٹس باقر کی رپورٹ ماڈل ٹاؤن سانحے کے حوالے سے بھی یاد دلائی گئی. تو سویلین بالادستی یاد ضرور آ جاتی ہے جب اپنے لیے ذرا کرنچ ٹائم ہوتا ہے، مگر سویلین بالادستی کو ایکچولی یقینی بنانے کے لیے، گورننس کرنے کے لیے، سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، ادارہ جاتی اصلاحات کرنے کے لیے تو کسی کے اوپر مجھے لگتا ہے یہ پرائرٹیز ہیں ہی نہیں جنہوں نے اصل میں سویلین بالادستی کو یقینی بنانا ہے جن باتوں نے. دیکھیے سویلین بالادستی کا جو سب سے سنہری موقع تھا وہ نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت آیا تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کیا تھا، اور اس مقدمے کے مدعی جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے. وزارت داخلہ نے وہ مقدمہ درج کیا تھا، اور پھر وہی وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان صاحب جنہوں نے پرویز مشرف سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو آرٹیکل 6 کا ٹرائل ہے یہ آپ کے راستے کا پتھر ہے، اس راستے کے پتھر کو آپ ہٹا دیں، پرویز مشرف کا ٹرائل نہ کریں، اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیں. آپ اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیں گے، آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. معصوم وزیر اعظم نے کہا نا میر صاحب کہ تو عدلیہ نے بھیجا تھا، ہم نے نہیں بھیجا. نہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں میں نے اس پہ نواز شریف صاحب سے پچھلے سال مارچ 2016 میں ان کے پرائم منسٹر آفس میں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی. اس پوری ڈیبیٹ کی تفصیل میں نے اپنے کل کالم میں لکھی تھی. میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس سپریم کورٹ کے آرڈر میں سے مجھے نکال کے دکھائیں کہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کو پاکستان سے جانے کی اجازت ہے. سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 6 کا ٹرائل چلتا رہے گا اور حکومت جو ہے اس کی جو موومنٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے میں آزاد ہے. اور میں نے ان کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ حکومت مدعی تھی، حکومت کمپلیننٹ تھی، تو سپریم کورٹ بار بار آپ کے اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ سے پوچھتی تھی کہ آپ بتائیے کہ ہم ان کا نام ECL سے ہٹائیں یا نہ ہٹائیں. تو اٹارنی جنرل کہتا تھا مائی لارڈ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. تو بار بار ایک جج صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ سپریم کورٹ نے مشرف کو پاکستان سے بھگا دیا. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ کا جو اٹارنی جنرل ہے وہ چاہتا تھا کہ پرویز مشرف جو ہے اس کا نام ECL سے نکل جائے. اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ پرویز مشرف جو ہے اس پہ آرٹیکل 6 کا ٹرائل نہیں چل سکتا. تو جب انہوں نے دیکھا پڑھا کہا اچھا مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، اور پھر کہا اچھا یہ اٹارنی جنرل جو ہے اس کو تو ہم فارغ کر دیں گے. لیکن وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے خود ہی استعفیٰ دیا، اور تھوڑے دن بعد وہ الیکشن کمیشن میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ایک کیس میں ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. پاکستان کے تمام بڑے جو لا ایکسپرٹس ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. یہ بالکل ایک بے بنیاد دعویٰ ہے. یہ وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ تھا پھر کہ دے دیا تھا سپریم کورٹ نے. مگر دیکھیں یہ سب جانتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف صاحب، یہ کل میں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کا آپ پہ دباؤ تھا، آپ پہ چودھری نثار علی خان کا دباؤ تھا، آپ پہ مشاہد اللہ صاحب کا دباؤ تھا جو اب دوبارہ وزیر بنا دیے گئے. یہ سارے کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف کو پاکستان سے بھیج دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر نواز شریف صاحب نے ایک ان اناؤنسڈ NRO کیا، مشرف کو پاکستان سے بھیج دیا، لیکن مسائل کم ہونے کی بجائے پھر بڑھ گئے. تو اب اگر نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول ملٹری ڈیبیٹ ہو تو یہ سول ملٹری ڈیبیٹ جو ہے یہ کسی اصول کی بنیاد پہ ہوگی. جہاں پہ آپ نے بلنڈر کیا، غلطی کیا، آپ کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، سپریم کورٹ کے کھاتے میں ڈال کے آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ مشرف کو عدالت نے نہیں بھیجا، آپ نے بھیجا ہے. نہیں، اور یہ ڈیبیٹ مجھے جو سب سے زیادہ دلچسپ بات لگتی وہ یہ کہ یہ ڈیبیٹ اب یاد آئی ہے جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے. دنیا کے کم ممالک ہیں جہاں پہ وزیر اعظم کے پاس اتنی پاور ہے، خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنی پاکستانی وزیر اعظم کے پاس ہے. تھیوریٹکلی نہیں مہر. یہ دیکھیں نا، یہ جو دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں جو مجھے جو مسئلہ ہے نا اس میں جب ہم تھیوریٹکلی کہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ سارا ملبہ ہم فوج پہ ڈال دیں. دیکھیں فوج اگر آپ نے سویلین حکمرانی اور سویلین سپریمیسی اسٹیبلش کرنی ہے تو آپ نے فوج کو آؤٹ سمارٹ کرنا ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سارے 3rd ڈویژن جو ہے نا جرنیل ہمارے جو ہیں وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ وہ نواز شریف جیسے
اتنے اعلیٰ عقل والے آدمی کو جو 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے بار بار آؤٹ سمارٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ واقعی چاہتے کہ آپ سویلین سپریمیسی جو ہے اسٹیبلش کرتے تو آپ لسٹ کروائیے کہ آپ نے وہ کون کون سے اعمال تھے آپ کے ایز پرائم منسٹر جہاں پہ آپ نے اس ڈیبیٹ کو تقویت دی, جہاں آپ نے پروموٹ کیا ہے اس ایشو کو. میں اس پہ ڈیبیٹ کرانا چاہوں گی, کیا واقعی آؤٹ سمارٹ کرنا ہی ہوتا ہے مالک کیا نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے 2 دفعہ آؤٹ سمارٹ کر کے تو ماضی میں دیکھ چکے ہیں. اب تو 2 ہی طریقے تھے, یا تو سمجھوتا کر لو اور حکومت قائم رکھ لو, یا تو ڈٹ جاؤ اور تاریخ میں امر ہو جاؤ. اس دفعہ تو پہلے فارمولے پہ پورا کا پورا عمل درآمد کیا میاں صاحب نے, ہر ایشو کے اوپر کنسیڈ کیا ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں آج سازش ہو رہی ہے. ایک وقفہ لے لیں. کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کرنی ہے. ڈیبیٹ جو کرنے کا وقت تھا استاد 4 سال آپ کے پاس تھے, ادھر کدھر تھی ڈیبیٹ؟ I would like to know if Malik you agree or you don't, مگر ایک وقفہ لینا ہے جی. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود us نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. اس ملک میں پاور پالیٹکس اپنے عروج پر ہے. پاور کوریڈورز میں کس نے آنا ہے, کس نے رہنا ہے, احکامات کس کے چلنے ہیں, who will call the shots, یہ سب کچھ طے ہو رہا ہے. ابھی جب ہم آپ سے مخاطب ہیں انہی 72 گھنٹوں میں بھی بہت کچھ طے ہوگا. میں میر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. میں پہلے آؤں گی لیگسیز کے اوپر, بہت ضروری ہے. آج 1 ایئر مارکنگ ہے کوئٹہ سانحے کی. یہ رپورٹ آئی, کمیشن رپورٹ بنی, تہلکہ مچا, اس کے اوپر عمل درآمد بینچ بیٹھا ہوا ہے. وہ اپنا شکوہ کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی. مگر یہ سارے نان ایشوز ہیں ہم لوگوں کے لیے سر. ادھر سویلین بالادستی کے اوپر ہم شور مچا رہے ہیں, مگر ایکچولی جن چیزوں پہ کام ہونا چاہیے سر وہ ہو نہیں رہا. یہ انسٹیٹیوشنل ڈیوائیڈ کو مزید گہرا کرنے کے اوپر مجھے لگتا ہے ادھر کام زیادہ ہو رہا ہے. مہر, جو سانحہ کوئٹہ پہ قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کی رپورٹ ہے, اس رپورٹ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سویلین اتھارٹی نے کیا ہے, ملٹری اتھارٹی نے نہیں کیا. اور یہ جو سویلین اتھارٹی ہے اس کا نام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ یاد کریں جب قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ آئی تھی تو چودھری نثار علی خان صاحب جو کہ ایک سویلین وزیر داخلہ تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کے خلاف. اور کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ انہوں نے کہا تھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان مقام انصاف ہے, مقام تضحیق نہیں ہے. اس نے میری تضحیق کی ہے, میری تضحیق, میرے ساتھ یہ کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ ایک جج نے اتنی محنت کی ہے اور اس جج نے ایسی انویسٹیگیشن کی کہ اصل جو کلپریٹس تھے ان تک کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اور آپ اس کمیشن کی رپورٹ دیکھیں کتنی مربوط اور کتنی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اور اس کے خلاف, پھر اس رپورٹ کے خلاف ایک سویلین وزیر داخلہ جو ہے اس نے ریویو فائل کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی بھی یہ جو نواز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ پہلے ہو گیا تھا, جواز بعد میں ڈھونڈا ہے. یہ سپریم کورٹ کے 5 جج ہیں, یہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا فیصلہ ہے. یہ نواز شریف روز مذاق اڑاتے ہیں, سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے کا مذاق اڑاتے ہیں. 5 کے 5 سویلین جج ہیں, فوج کے جرنیل نہیں ہیں, لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہیں, میجر جنرل بھی نہیں ہیں, بریگیڈیئر بھی نہیں ہیں. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں نواز شریف صاحب. اسی سپریم کورٹ کے ججز نے جب 1993 میں نواز شریف کی حکومت بحال کی تھی تو یہ بہت اچھے تھے, اور پھر انہی ججوں کو انہوں نے کسی کو کرکٹ کنٹرول بورڈ میں لگا دیا, کسی کو سینیٹر بنا دیا, کسی کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دیا. پھر یہی جج جو ہیں یہ بعد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب میمو گیٹ کمیشن میں بھی ان کے پاس چلے گئے. تو جب سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے تو بہت اچھی ہے, جب سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دے دے تو سویلین بالادستی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے. تھا نا گیلانی صاحب کو جو آج جس فیصلے کے اوپر آج دکھی ہو رہے نواز شریف صاحب. مہر آپ یہ یاد پٹیشنر کون تھا؟ یہ نون لیگ تھی ایپلیکینٹ. نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں نے پٹیشن دائر کی تھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف. اور ابھی آپ نے کلپ چلایا تھا اپنے پروگرام میں, اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے تو نواز شریف صاحب کہتے تھے استعفیٰ دو, گھر جاؤ, پھر میں دیکھوں گا, پھر تم واپس آنا. تو یہ آج پوری قوم کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں سے وہ لوگ سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں جو کہ جنرل راحیل شریف کے چمچہ خاص تھے, جو پرویز مشرف کے چمچے تھے. میں چمچے کا لفظ بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ سارے چمچے تھے ماضی کے ڈکٹیٹروں کے. پرویز مشرف کے چمچے جو ہیں وہ آج سویلین بالادستی کی بات کر رہے ہیں. ہاں سو یہ مالک صاحب وہ سویلین بالادستی نہیں ہے, وہ نواز شریف بالادستی ہے.
مالک صاحب یہ میں ایکسپلوئٹیشن جو ہے انڈر دا گارب آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے میرے ساتھ ہوا ہے، میں ایکسپوز کر دوں گا اس سازش کو جو میرے اور پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. یہ مجھے بتائیے سر، یہ باقی سازش اور جنہوں نے کرایا ہے اور سویلین بالادستی اور ادارے اور ماتحت ادارے، سر اشارہ فوج کی طرف ہے. سمپل سوال پوچھوں گی، ادھر سیاستدان تو آج شو میں کوئی بیٹھا نہیں ہے، فوج خاموش کیوں ہے؟ اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں. نہیں، فوج سے پہلے تو ہم چلیں بات کر لیں جن کا نام لے رہے ہیں، وہ ججز کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ پہلے ہو گیا، بعد میں اس کو لکھا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نگران جج ہیں، انہوں نے کہا ایک جج لگا دیا گیا ہے جو ماتحت عدالت سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے، پھر ہم ان کے پاس کیسے اپیل لے کے جائیں گے؟ پہلے سوال تو اٹھتا ہے عدالت کیوں نہیں بول رہی. میرا خیال ہے عدالت اس لیے نہیں بول رہی کہ عدالت کو بیٹ کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عدالت کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز آنے والے مہینوں میں یہ کیس خود بولے گا. آپ ادارے مہر وہاں جلدی ریاکٹ تب کرتے ہیں جب اداروں کے پاس لیجٹیمیٹ آپشنز نہ ہوں. اس وقت فوج کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوج کو صرف جوڈیشری کو اتنی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جوڈیشری جو سی ہے وہ صحیح فیصلے دے سکے. صحیح سپریم جوڈیشری کو، نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو اتنا حوصلہ دینے کی ضرورت ہے کہ نیب ان کے پریشر میں نہ آئے. اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس وقت کنٹمپٹ بھی نہیں لگے گا کسی پہ، نہ وہ بلائیں گے، بڑے کھل کے بات کریں گے. بات یہ ہے 2-3 سوالات ہیں شو ختم ہونے سے پہلے. میں آپ لوگوں کا تجزیہ چاہتی ہوں. آپ کو نواز شریف میں آج سب سے بڑا انصافیت نظر آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سسٹم کو ختم کرنے میں یا ڈیمیج کرنے میں آج بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنے پرسنل ایگو کو سیٹسفائی کرنے میں، جو مجھے کرنے جا رہے ہیں ابھی نہیں. This is not ego. This is not ego. Personal ambition. What would you call it? کل جی ٹی روڈ کے اوپر پاور پلے ہے، اسٹرینتھ ہے، کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کو کہوں گا اسٹریٹجی، بیکاز آپ ایک چیز کورٹ کا حکم یاد کریں. آخری حکم میں یہ تھا کہ جو سے ریفرنسز فائل ہوں گے اس میں وہ تمام مٹیریل ہوگا جو جے آئی ٹی نے اب اکٹھا کیا، اس سے پہلے کا تمام مٹیریل ہوگا، اور جو میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت ابھی اور مٹیریل آنا ہے وہ بھی شامل ہوگا. تو اگر جو ابھی تک ایویڈنس ہے اس کے جواب نہیں دیے جا سکے تو ٹرائل کورٹ میں جو غیر آنسرڈ کویشچن ہوں گے وہ بہت لمبے ہو جائیں گے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ کسی بھی صورت میں ٹرائل نہ ہو. اگر یہ ٹرائل روکنے کے لیے جو مرضی قیامت گر جائے دیکھی جائے گی. اب وہ ڈیفرنٹ چیزیں ٹرائی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے ٹرائل بھی ہوں گے، فیصلہ بھی ہوگا. اور یہ اب نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے یاد رکھے جائیں گے. ڈیولپمنٹ بہت کی انہوں نے، نیوکلیئر پاکستان بنایا، ڈیولپمنٹ بہت. سر کل کیا ہونے جا رہا ہے جی ٹی روڈ پہ؟ وہ ان کا مقصد کیا ہے؟ اس کے اوپر میں چاہ رہی ہوں تھوڑا غور ہو جائے. جی اگر وہ سڑکوں پہ گند ہوا جو کچھ لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اگر نہیں بھی ہوا، بس بندے پہ بندہ نکلا، لاکھوں لگ نکلا جی ٹی روڈ. نہیں دیکھیں، میں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں ایک اس کے لیے، ایک اظہار یکجہتی کے لیے یا ایک شو آف اسٹرینتھ کے لیے کہ ابھی پی ایم ایل نون کی عوامی پاور ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کراؤڈ کو استعمال کیا گیا ہے اس سگنلنگ کے لیے، جس کی بات مالک بھی کر رہے ہیں اور جس کی میں نے بھی بات کی ہے، کہ اگر وہ یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ 8 ستمبر کو جب آپ نیب والا وہ سارا سلسلہ پھر شروع کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہم سڑکوں کو اتنا بھر سکتے ہیں، جرنیلوں کو اگر یہ مطلب اگر یہ فوج کی طرف سگنلنگ ہے، پی ٹی آئی بھی بھر سکتی ہے، قادری بھی بھر سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن پی ٹی آئی اور قادری جب کرتے ہیں تو ان کو تو آشیرواد ہوتا ہے نا انہی جگہوں سے، وہ سیپریٹ ایشو ہے. لیکن ہم اس وقت نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے اداروں کے درمیان کانفلکٹ کو روکنے کے بجائے اس کو ہوا دی تو میں سمجھتا ہوں اگر کیا مطلب ابھی ہوا نہیں دے رہے آپ کے نظر؟ نہیں، ابھی تو ریٹوریکل بات ہے نا. کل ایکچول ٹیسٹ ہے، کیونکہ کل لوگ ہوں گے سڑکوں پہ. جب لوگ سڑکوں پہ ہوں گے تو اس سٹریٹ پاور کا کس سمت میں استعمال کیا جائے گا. صرف سگنلنگ، مجھے لگتا ہے سینسیبل انف کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. I give him credit for that. مگر وہی بات ہے نا سر کہ اگین کیا میر صاحب کیا فنکاری ہے؟ حکومتیں آپ کی ہیں، آپ ڈی پی اوز سے لے کے اپنے سٹی کاؤنسل سے لے کے آپ ایم این ایز ایم پی ایز یوز کریں، آپ اپنے ناظمین کو کریں، آپ ضلع کاؤنسل کو ایکٹیویٹ کر دیں. کیا فنکاری ہے بندے نکالنے میں؟ دیکھیں بندے نکالنے میں کوئی فنکاری نہیں ہے. بندے تو افتخار چودھری کے لیے بھی نکل آئے تھے. میں تو مہر ایک بہت سمپل اور سٹریٹ سی بات کہوں گا. اس وقت آپ دیکھیں کہ ابھی تک جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، نہ تو وہ پرویز مشرف کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، نہ وہ راحیل شریف صاحب کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک بڑے ہی شریف النفس ڈیموکریٹ جمہوریت پسند جرنیل کا کردار ادا کیا. اس حکومت کو انہوں نے ڈان لیکس کا جو کرائسس تھا، جو اسکینڈل تھا، اس میں سے نکالا. تو ایسا لگتا ہے کہ
اب جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سازش قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ججز ہیں ان ججز نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیسے کیسے فیصلے دیے ہیں، کیسے کیسے نوٹس جاری کیے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہ مشرف بن رہے ہیں نہ رحیل شریف بن رہے ہیں، تو ان کی شرافت کو ان کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے. اور ان کی یہ ہوا نا جب آپ مالک سنیں جب میں پوچھی تھی خاموش کیوں ہے فوج، ان کو میرا خیال ہے وہ ان کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کسی شریف آدمی کی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھ لیں تو شریف آدمی پھر جب ریئیکٹ کرتا ہے تو بہت بری طرح ریئیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ شریف آدمی جب ریئیکٹ کرتا ہے تو بہت بری طرح ریئیکٹ کرتا ہے. تو ان کو ریئیکٹ کرنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صبر کا امتحان ہے. جنرل باجوہ صاحب کو صبر سے کام لینا چاہیے. وہ رول آف لا کے ساتھ چل رہے ہیں، روزانہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مالک صاحب ڈرنا بھی تو چاہیے نا، میرا نہیں خیال کہ صبر ٹیسٹ ہوگا. 8 ستمبر میں دن کتنے رہ گئے ہیں، اس کے بعد 24 ہفتے ہیں. 24 ہفتے تو انسٹیٹیوشن صبر کرتی ہیں ہمیشہ. یہ کوئی 6 مہینے سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی 6 مہینے کی بات ہے، جس کے اندر جب آپ نے شروع میں ایک بات کہا تھا کہ جب یہ بڑا مان پڑے گا. ابھی جب ٹرائل شروع ہوں گے، آپ کو یاد ہے ایز رپورٹرز ہم لوگوں نے بی بی کے ٹرائل کیے تھے. بے نظیر جیسی سٹرونگ عورت رو پڑی تھی ان ٹرائلز میں. یہ ٹرائل بڑی خوفناک چیزیں ہیں، اوپن کورٹ ٹرائلز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے وہاں جو باتیں ہونی ہیں. اب دیکھیے گا یہ ابھی بہت زیادہ جو ابھی جوش ولولہ، اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ صبر سے کام لیں. ہمیں جو ہے یہ جو لوگ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں سڑکوں پہ آ جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، ان کو اگنور کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. بالکل. اور جو رول آف لا کی بات ہے، رول آف لا کی بات پہ قائم رہنا چاہیے. جس کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے وہ لا کے تحت ہونا چاہیے، کورٹس کے ذریعے ہونا چاہیے. اگر کوئی دوسرا کام ہوگا مشرف والا تو پھر فائدہ جو ہے وہ انہی کو ہوگا، یہ مظلوم بن جائیں گے. نہیں سو قادری صاحب کی واپسی کے حوالے سے کسی کو اپریہنشنز نہیں ہیں. دیکھیں قادری صاحب جو ہے نا، قادری صاحب نے کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. پہلے تو قادری صاحب اپنے وہ الفاظ واپس لیں. نون لیگ بھی جے آئی ٹی پہ اٹیک کر رہی تھی، نون لیگ بھی جے آئی ٹی پہ اٹیک کر رہی تھی اور قادری صاحب بھی جے آئی ٹی پہ اٹیک کر رہے تھے. تو قادری صاحب تو اپنے الفاظ تبدیل کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنا موقف چینج کر لیا جے آئی ٹی کے بارے میں. اب وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ بہت اچھی ہے. سپریم کورٹ نے جب جے آئی ٹی بنائی تھی اسی قادری صاحب نے کہا تھا یہ نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. اس میں کوئی مطلب وہ آئیں نہ آئیں، میرا خیال ہے کہ ایز اے کامیکل ایڈیشن ہمارے ڈسکورس میں بہت اچھا ہے وہ جو باتیں کریں، لیکن ان کی کوئی ایز سچ نہ کوئی الیکٹورل حیثیت ہے نہ کوئی سیاسی حیثیت ہے. تو ہمیں بات کرنے کی بڑی حیثیت ہے سر. لاشوں کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے وہ ایز اے irritant آپ کہہ سکتے ہیں جن اوور آل ان دی لارجسٹ کی 14 لاشیں جو ان کے ہاتھ میں ہیں نا، جن کے اوپر انصاف نہیں ابھی تک ملا. یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے جو کل کو استعمال ہو سکتا ہے ان کے خلاف. مگر میرا وقت ختم ہو گیا. آپ کو سب سے پہلے میں نے کنگریچولیشنز بھی کہنا تھا، ملک کو فورن منسٹر مل گیا ہے. صبح کے 4 سال سب سے زیادہ سب کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.